عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انصاری بھائی کو کہا مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دو، بازار کا راستہ دکھا دو۔ چھوٹی سی کوئی چیز خریدی، بیچی، منافع رکھا، کوئی اور چیز خریدی، بیچی، منافع رکھا۔ کاروبار بڑھتے بڑھتے اتنا مال و دولت ان کا اکٹھا ہو گیا، اتنا مال و دولت ان کا اکٹھا ہو گیا کہ جو ان کا ترکہ تھا، ہیریٹنس جو ان کی تھی، وراثت ان کی جو تھی، 3 ارب 20 کروڑ 10 لاکھ دینار تھی۔ دینار کس چیز کا ہوتا ہے؟ سونے کا ہوتا ہے۔ 3 ارب 20 کروڑ 10 لاکھ دینار۔ آج کے کئی سارے یہ بلین ملین کو نا ایسا بندہ کچھ جیب میں ڈال کے پھرے ان کو، اتنی دولت اللہ رب العزت نے ان کو دی۔ اچھا، ایک دینار جو ہے نا وہ 4.5 ماشے کا ہوتا ہے سونے کا، اور ایک ماشا پتہ نہیں کتنے ہزار پاکستانی روپے کا ہے۔ اب اندازہ کریں نا کہ اللہ رب العزت نے ان کو کتنا نوازا تھا۔ یہ صرف دینار تھا، ان دا فارم آف، یعنی سمجھ لیجیے کہ کرنسی کہہ لیں یا لیکوڈ کیش کہہ لیں آپ اس کو، یہ تھا ان کا۔ اس کے علاوہ بے شمار گھوڑے، اونٹ، باقی مویشی، اور اس کے علاوہ زمینیں بے شمار۔ 4 بیویاں تھیں، ہر ایک بیوی کو سمجھ لیجئے کہ ملینز، ہر ایک کے حصے میں لاکھوں دینار ہر ایک کے حصے میں آئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 دراہم صدقہ کر دیے۔ 4000 دراہم، درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ دوسری اپیل کی، سیکنڈ اپیل کی، انہوں نے 40,000 درہم چیریٹی کی۔ 4 سے ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ پھر اپیل کی، تیسری دفعہ پھر کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ 500 گھوڑے، 500 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور فوت ہونے سے قبل، یعنی اتنی دولت تو ابھی میں نے آپ کو گنوائی ہے وراثت کی، فوت ہونے سے قبل 1000 گھوڑے اور لاکھوں دینار انہوں نے صدقہ کر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، آج کا جو ہمارا موضوع سخن ہے وہ ذرا الگ ہے۔ مسجد کے واٹس ایپ گروپ کے اندر جو میں نے شیئر کیا ہے وہ ہمارا جو معاش ہے، معیشت ہے، اس سے متعلقہ قرآن و سنت کی ہدایات کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ جہاں پر ہماری کئی ساری پریشانیاں ہیں، ان میں سے ایک پریشانی بہت بڑی وہ معیشت کا یا معاش کا عدم توازن ہے۔ جب میں معیشت کی بات کر رہا ہوں تو وہاں سے مراد ہمارے ملک کی معیشت مراد نہیں ہے۔ I'm not ایکسپرٹ اور میں اکانومسٹ نہیں ہوں کہ میں ملک کی معیشت کے اوپر بات کروں، وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ صرف اتنی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے ملک کے حالات کو درست فرمائے، معاشی طور پر اس کو مضبوط فرمائے، اس کو ایمان اور ہدایت کا مضبوط قلعہ بنائے، اور امت مسلمہ کا اس کو امام اور لیڈر بنائے، اور صحیح معنوں میں اس کو مضبوطی، قوت اور اسٹیبلٹی عطا فرمائے، چاہے وہ تقویت سیاسی اعتبار سے ہو، معاشی اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو۔
میں جو معاش کی بات کر رہا ہوں تو ہم میں سے ہر ایک کا پرسنل معاش، جو معاشی جو چیلنجز ہیں، جو مسائل ہیں، ان کا حل کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی۔ میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے ایک پہیلی رکھنی ہے تمہید کے طور پر، ایز اے ڈسکلیمر۔ یہ پہیلی وہ پہیلی نہیں ہے جیسے بجو جی ہوں یہ کیا پہیلی ہے، مطلب کسی کو مشکل میں ڈال دینا کہ بھئی اس کا حل کیا ہے۔ میں جو آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں وہ ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے، اس کے اندر کی آواز ہوتی ہے لیکن وہ اس کو دبا کے رکھتے ہیں۔ ایک طرف مثال ہے گھرانہ اہل بیت میں سے جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت فقر ہے، فقیری کی حالت ہے، محنت مزدوری کرتے ہیں، جمع شدہ مال پونجی، کوئی بزنس، کوئی تجارت ہے کوئی نہیں، سونا چاندی ہے کوئی نہیں۔ یہودی کے ہاں مزدوری کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو کوئی 2 کلو کے قریب کچھ کھجوریں ملتی ہیں۔ علی کچھ اور محنت کر لو، کچھ دیر اور باغ میں مزدوری کر لو، تھوڑا اور بن جائے گا۔ نہیں جی، آج کے دن کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ 2 کلو کھجوریں ہیں، 1 کلو میرے گھر والے کھائیں گے، 1 کلو مدینہ کے یتیم بچے کھائیں گے۔ مال جمع کرو تو 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو حلال ہوتا ہے اور یا پھر حرام ہوتا ہے۔ حلال ہوگا تو حساب ہوگا، حرام ہوگا تو عذاب ہوگا، اور ہم نہ ہی حساب والے ہیں، اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے اپنی رحمت عطا فرما، اور نہ ہی عذاب والے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اچھا، ایک یہ کیس ہے آپ کے سامنے، اس کے پیرالل دوسرا کیس کیا ہے، اس کو بھی ٹیسٹ کریں، بلکہ ٹیسٹ بھی کریں اس کو۔ یہ بھی صحابی رسول ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، واپس مکہ المکرمہ آئے، اب ہجرت کرنی تھی مدینہ منورہ، تو اب وہاں کے لوگوں نے مال جائیداد سارا کچھ وہ چھین لیتے تھے، کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جانے دیتے تھے مدینہ منورہ، خالی ہاتھ بالکل۔ کہاں پہنچے؟ مدینہ منورہ۔ بھائی بنایا ایک انصاری کے ساتھ، سب انصار صحابہ نے کھلے دل کے ساتھ آفر کی، گھر آدھا، بزنس آدھا، دکان آدھی، کاروبار آدھا، باغ آدھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انصاری بھائی کو کہا، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دو، بازار کا راستہ دکھا دو۔ چھوٹی سی کوئی چیز خریدی، بیچی، منافع رکھا، کوئی اور چیز خریدی، بیچی، منافع رکھا۔ کاروبار بڑھتے بڑھتے اتنا مال و دولت ان کا اکٹھا ہو گیا، اتنا مال و دولت ان کا اکٹھا ہو گیا کہ جو ان کا ترکہ تھا، ہیریٹنس جو ان کی تھی، وراثت ان کی جو تھی، 3 ارب 20 کروڑ 10 لاکھ دینار تھی۔ دینار، دینار کس چیز کا ہوتا ہے؟ سونے کا ہوتا ہے۔ 3 ارب 20 کروڑ 10 لاکھ دینار۔ آج کے کئی سارے یہ بلین ملین کو نا ایسا بندہ کچھ جیب میں ڈال کے پھرے ان کو، اتنی دولت اللہ رب العزت نے ان کو دی۔ اچھا، ایک دینار جو ہے نا وہ 4.5 ماشے کا ہوتا ہے سونے کا، اور ایک ماشا پتہ نہیں کتنے ہزار پاکستانی روپے کا ہے۔ اب اندازہ کریں نا کہ اللہ رب العزت نے ان کو کتنا نوازا تھا۔ تو یہ صرف دینار تھا، ان دا فارم آف، یعنی سمجھ لیجیے کہ کرنسی کہہ لیں یا لیکوڈ کیش کہہ لیں آپ اس کو، یہ تھا ان کا۔ اس کے علاوہ بے شمار گھوڑے، اونٹ، باقی مویشی، اور اس کے علاوہ زمینیں بے شمار۔ 4 بیویاں تھیں، ہر ایک بیوی کو سمجھ لیجیے کہ ملینز، ہر ایک کے حصے میں لاکھوں دینار ہر ایک کے حصے میں آئے۔ اچھا، یہ دونوں کیس ہیں آپ کے سامنے۔ ایک میں نے آپ کے سامنے رکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، حضور کے تربیت یافتہ۔ دوسری طرف میں نے رکھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول،
اور حضور پاک علیہ السلام کے تربیت یافتہ۔ مال جس کے پاس کثرت کے ساتھ موجود ہے وہاں پر، اور جہاں پر مال کثرت کے اعتبار سے موجود نہیں ہے، دونوں جگہ پر کیا چیز کامن ہے؟ اب میں اپنے موضوع کی بنیاد باندھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ دونوں کے اندر دو چیزیں کامن ہیں۔ نمبر ایک، قناعت، جو ہے، جو میرے مقدر کا ہے، جو مجھے مل رہا ہے، مجھے اسی میں ہی اپنی ضروریات کو سیٹل کرنا ہے۔ جو ہے وہ ہے، آپ حالات کو چینج نہیں کر سکتے۔ آپ کسی آدمی کے نیچے سے گاڑی کھینچ کے تو خود امن کے ساتھ جئیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی آدمی کو گھر سے باہر نکال کے اس کی 4 کنال کی کوٹھی پر قبضہ کر کے آپ آرام سے رہ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ ایسے زور زبردستی سے حالات کو چینج نہیں کر سکتے۔ کر لیں بھی تو آپ کنسسٹنٹلی اس کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ کنسسٹنٹ انجوائے جو ہے وہ کس چیز میں؟ آپ دونوں کیسوں میں آپ دیکھیں، دو چیزیں کامن ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے قناعت، دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے چیریٹی، خرچ کرنا، مال کو جمع کر کے رکھنا اور اس کو خرچ نہ کرنا بہت بڑی نحوست ہوتی، بہت بڑی نحوست ہے۔ جس کے پاس تھوڑا ہے وہ بھی خرچ کرے، جس کے پاس زیادہ ہے وہ بھی کیا کرے؟ خرچ کرے۔ یہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے، کتب احادیث کو آپ اٹھائیں یا سیر صحابہ کی جو بک ہیں آپ ان کو دیکھیں، حضور پاک علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 دراہم صدقہ کر دی، 4000 دراہم، درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ دوسری اپیل کی، سیکنڈ اپیل کی، انہوں نے 40,000 درہم چیریٹی کی، 4 سے ڈائریکٹ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ پھر اپیل کی، تیسری دفعہ پھر کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ 500 گھوڑے، 500 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور فوت ہونے سے قبل، یعنی اتنی دولت تو ابھی میں نے آپ کو گنوائی ہے وراثت کی، فوت ہونے سے قبل 1000 گھوڑے اور لاکھوں دینار انہوں نے صدقہ کر۔ اچھا، مال خرچ کیے جا رہے ہیں اور اتنا زیادہ کیا ہو رہا ہے؟ آ ہی جا رہے ہیں۔ یہاں پہ کئی سارے لوگ نا وہ تھوڑا ماتھے پہ بل لے کے آتے ہیں، جیسے چندہ کا نام لیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نام لیں، مولوی صاحب کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی بات کرے، وہ بھائی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دینا، جس کو آپ کہتے ہیں چندہ مانگنا، یہ سنت نبوی علیہ السلام ہے۔ بھی ذات کے لیے تو نہیں مانگ رہے نا بھائی، ذات کے لیے مانگنا تو ہم ویسے ہی اس شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ممبر و محراب کی شان ہی نہیں ہے اپنی ذات کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چونچی تر سنجرے رخ بختم سے آبود، در دل بہت اگر حوث ملک سنجرے، زانگا کے یافتم از خبر ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو نمی خورا۔ بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ بادشاہ نے ان کو آفر کی کہ جائیے آپ کو نا فلاں علاقے کی آپ کو گورنری دیتے ہیں۔ سنجر ایک پروونس تھا بغداد کا، میسوپوٹیمیا پرانا نام ہے عراق کا۔ جائیے، آپ کو ذاتی فائدہ، مطلب میں ایک عالم دین ہوں تو میں آپ بادشاہ سے ذاتی فائدہ میں ایکسپیکٹ کروں آپ سے، یا آپ دیں تو آئی شوڈ گریب وتھ بوتھ ہینڈس، میں اس کو لے لوں۔ اور ہو سکتا ہے اس کے بعد نہ جانے آپ کے کیا مجھ سے ایکسپیکٹیشنز اور مطالبات ہوں، تو میں نے تو اپنا جو سیلف تھا اس کو آپ کے سامنے پہلے ہی گروی رکھ دیا، کیونکہ آپ نے فائدہ اٹھا لیا آپ سے۔ تو انہوں نے وہ جو ہرکارہ تھا، جو ان کے لیے اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کے آیا تھا کہ جائیے گورنری سنبھالیے فلاں علاقے کی، انہوں نے آگے سے یہ لکھ کے بھیجا، چون چتر سنجرے رخ بختم سیاہ بود، کہ جو توا ہوتا ہے نا، توا کالا ہوتا ہی ہے، اس کی پشت اور زیادہ کالی ہوتی ہے، اس کی طرح میرا چہرہ سیاہ ہو جائے۔ چون چتر سنجرے رخ بختم سیاہ بود، در دل بود اگر حوث ملک سنجرے،
کہ اگر میرے دل کے اندر کبھی سنجر ملک کی بادشاہت کا کبھی خواب و خیال بھی آیا، کبھی ہوس ہی آئی، لالچ پیدا ہو، نہیں، زانگا کے یافتم از خبر ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جو نمی خورم، جب سے میں نے نیم شب یعنی آدھی رات کی بادشاہت حاصل کی ہے، مجھے آدھی رات کی اللہ پاک توفیق دیتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں. فرمایا کہ جو بادشاہ اگر کسی کو دیکھنا نا، بادشاہ وہ ہوتا ہے، فرمایا جو فجر کی 2 سنتیں پورے انہماک کے ساتھ ادا کر لے، وہ بادشاہ ہے. اس کے ہاں تو بادشاہی کے معیار الگ ہے نا، ہمارے ہاں الگ ہے. کہنے لگے کہ جب سے میں نے نیم شب کی بادشاہت حاصل کی ہے نا، نیم روز یہ ایک بہت بڑا پرومس ہے جس کے اندر سنجر اس کا سمجھ لیجیے کہ دارالخلافہ تھا. کہنے لگے کہ اگر جب سے مجھے نیم شب کی بادشاہت ملی ہے، نیم روز فارسی میں کہتے ہیں آدھے دن کو، یہ آدھی رات کی بادشاہت ہے، وہ آدھا دن ہے، تو نیم روز کی سلطنت کو میں اپنے جو کا ایک ٹکڑے کے برابر بھی نہیں سمجھتا. تو اپنی ذات کے لیے نہیں، چیریٹی، لوگوں کے لیے، پبلک کے لیے، مفادات عامہ کے لیے. حضور پاک علیہ السلام چندہ مانگے، میں نے آپ کے سامنے مثال سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے خرچ کیا. دونوں میں کامن کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قناعت اور اللہ کے راستے میں خرچ، اور دوسرے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قناعت اور اللہ کے راستے میں خرچ. یہ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے کیس سٹڈی کے طور پر رکھی. اس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی کے پاس مال و دولت کی کمی ہو تو وہ ناکامیاب ہے یا ناکام ہے، اور اسی طرح سے یہ کہنا کہ ایک آدمی کے پاس بہت زیادہ مال ہے تو اس کی کامیابی کی گارنٹی ہے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. جو معاشی چیلنجز ہیں نا، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے، ہمارے انر سیلف کے ساتھ ہے، کہ مجھے اپنے اندر ان چیزوں کو جگہ دینی ہے، مضبوط رکھنا ہے ان چیزوں کو، عقیدے کے ساتھ کچھ چیزوں کا تعلق. پھر کچھ چیزوں کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، کہ جو کام ہم نے کرنے. اعتقادی باتوں میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم میں سے ہر ایک کا عقیدہ ہے کہ رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ. سب بولیں اللہ اللہ. اللہ رب العزت نے اعلان کیا سورۃ الذاریات کے اندر، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. نہ ہم ان سے رزق چاہتے ہیں، نہ یہ کہ یہ ہمیں کھلائیں، بلکہ ان اللہ هو الرزاق، بلکہ اللہ تو رزاق ہے، ذو القوۃ، طاقت والا ہے، سارے اسباب ہی اس کے قبضے میں ہیں. پہلی بات عقیدے کی آ گئی. دوسرے نمبر پر توکل، اس کا تعلق بھی ہمارے اندر کے ساتھ. توکل صرف اور صرف اللہ. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین. اللہ توکل کرنے والے کو کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. توکل. تیسری چیز جس کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے وہ ہے نفع نقصان دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی. نفع مجھے ملے گا میرے بزنس میں، میرے مال میں، میری دولت میں، میری اولاد سے، میرے اسباب سے، کہیں سے بھی نفع ملے گا تو نفع کی شکل جیسے کوئی بھی ہو اللہ کی طرف سے. نقصان آئے گا تو وہ بھی کس کی طرف سے آئے گا؟ اللہ کی طرف سے آئے گا. اس لیے مومن وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں کیا رہتا ہے؟ پورے ہیں. وہی جو ہر حال میں خوش ہیں. فقہ کے سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، یعنی سب کانٹیننٹ میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں جو سنی اسکول آف تھاٹس ہیں ان میں 4 بڑی فقہ مانی جاتی: حنفی اسکول آف تھاٹ، شافعی، مالکی اور حنبلی. تو ان میں سے سب سے زیادہ جو فقہ جس کو فالو کیا جاتا ہے، فقہ یعنی لا، قرآن سننا سے جو ڈرائیوڈ لا ہوتے ہیں، وہ حنفی اسکول آف تھاٹ. امام ابو حنیفہ اس کے فاؤنڈر ہیں. وہ تھے بزنس، ان کا تھا بزنس، کپڑوں کا کاروبار تھا ان کا، تاجر تھے وہ. آج کل تو ہم نے مولویوں کو باندھ دیا نا ممبر مسلح کے ساتھ، جو تھوڑا سا باہر سے کام کاروبار کس چیز میں لگے تو ہم کہتے ہیں یار یہ مولوی اس کو اللہ حافظ کرو.
یہ جو ہے نا وہ ہماری جو ہے نا وہ محلے کے سب لوگ مل کے اس کو کوئی 500 دیں گے، اس کے روٹی دانی بات چلے گا، اور یہ یوں کر کے نا کھڑا رہے گا لوگوں کے سامنے، تو بس ٹھیک ہے، جب بلائیں گے نا نکاح جنازہ تو اس کی ہمیں باندھ دیا۔ اسلام کا یہ نظام نہیں ہے۔ اب بڑے بڑے فقہا، میرے پاس وقت نہیں، میں آپ کو نام لکھ کے لے کے آتے ہیں، شیوخ الحدیث فقہا بڑے بڑے، ان سب کے ناموں کے ساتھ ان کے پیشے لگے ہوئے، جس طریقے سے وہ اپنا معاش کماتے تھے۔ کوئی کس چیز کا تاجر ہے، کوئی چیز بنا رہا ہے، کوئی چیز کام کر رہا ہے، بھائی نماز پڑھنا پڑھانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کوئی ایک ڈیووٹڈ ہو جائے اس کے لیے تو آپ اس کو کچھ جو ہے وہ، چونکہ وہ معاش میں اس طرح سے وقت نہیں گزار سکتا، تو اس کے وقت کے بدلے میں، اس عمل کے بدلے میں نہیں، اس کا عمل کا بدلہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، اس کے وقت کے بدلے میں آپ جو ہے وہ اس کا کوئی مقرر کرتے ہیں، روزینہ یا مشاہرہ یا ماہانہ وغیرہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ تاجر تھے، بیٹھے ہوئے ہیں، کسی آدمی نے آ کے خبر نہیں، کہتے حضرت وہ جس شپ کے اندر آپ کا مال آ رہا تھا نا تو وہ ڈوب گیا، اٹ از ڈرون۔ تو انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ، اپنے کام میں لگ گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، وہ کہتا ہے حضرت وہ جو خبر تھی نا وہ غلط تھی، وہ جو جس شپ میں آپ کا مال تھا نا وہ بچ گئے، کوئی اور ڈوبے۔ میں نے پھر فرمایا الحمدللہ، پھر اپنے کام میں لگے۔ ایک بندے نے پوچھا کہ حضرت آپ کو نقصان کی خبر ملی، آپ کا رویہ تب بھی وہی تھا، آپ کو فائدے کی خبر ملی، بچ گیا، آپ کا رویہ تب بھی وہی ہے۔ فرمایا کہ بھائی اللہ کے بندے، نقصان ہوتا تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا، اس میں یقیناً میرے لیے کوئی حکمت ہوتی نا، وہ مال میرے پاس آتا، آگے سے مجھے کوئی نقصان ہوتا، کوئی میرا بچہ ہاسپٹل میں پہنچ جاتا، مثال لے رہا ہوں، کوئی میرا اور نقصان ہو جاتا، وہ مال میرے لیے کسی اور نقصان کا سبب بنتا، اللہ نے بچا لیے، شکر ہے اس پر۔ اب وہ مال اللہ دے رہے ہیں تو اللہ کی نعمت ہے، دونوں صورتوں میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اعتقادی باتوں میں سے جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ نفع نقصان دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ اس کے ساتھ آگے کیا ہے؟ خوشی، غمی، تکلیف، بیماری، صحت، زندگی، سارا کچھ کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں۔ اور اعتقادی باتوں میں سے آخری یہ ہے کہ جو مقدر میں لکھا ہے نا وہ مل کے رہنا ہے۔ جو رزق اللہ نے مقدر میں لکھا نا، بخاری شریف کے اندر تھا، دیگر کتب احادیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، مطلب بچے کے اندر روح پھونکی جاتی ہے 120 دنوں میں، 4 مہینے کا بھی ماں کے پیٹ میں، فرشتہ اس کو کنٹینیوسلی لائک اے نرس اس کی کیئر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے، نوئنگ کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے انسان کا اتنا زیادہ سمجھ لیجیے کہ پروٹوکول رکھا ہے، تو فرشتہ اس کو کنٹینیوس مانیٹرنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کی رپورٹ دے رہا ہوتا ہے، جیسے اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے وہ اللہ سے پھر پوچھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس کے لیے جو 4 چیزیں لکھواتے ہیں ان میں سے ایک رزق ہوتا ہے، رزق اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ دنیا کی آپ ہسٹری پڑھیں، مطلب کرنٹ جو اس وقت جو مطلب ہم جو انسان ہیں نا، ان کو ماڈرن لینگویج میں کہتے ہیں ہومو سیپینس۔ ہومو سیپینس کی جو کرنٹ ہسٹری ہے نا، مطلب جو اویلیبل ہے ریٹن یا ڈاکومنٹڈ کہہ لیجیے آپ، 5000 ایئرس کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کتنے انسان ہیں، ان سب کا علم، ان کا رزق، ہر ایک چیز وہ اللہ رب العزت کے ہاں رجسٹر کے اندر کیا ہے؟ درج ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے، وہ اس کو جلدی زندگی میں 25-30 سال کی عمر میں اس کو اتنا مال کہیں سے آ گیا، وہ بلینر ہو گیا، 40-45 سال کی عمر میں خوب کھایا، انجوائے کیا، اور جوانی کے اندر ہی گزر گیا۔ ایک آدمی ہے جس کی عمر اللہ نے عمر اس کی بڑھا دی، لیکن اس کا رزق جو اس کے مقدر میں اس کو مل کے رہنا ہے، اس کو اتنا مال جتنا اس نے 40-45 سال کی عمر میں انجوائے کیا یا وہ چاہتا تھا، دوسرے آدمی کو وہ بادشاہت، وہ سلطنت، وہ صدارت، وہ مال، وہ پروٹوکول 75-80 سال کی عمر میں جا کے۔ تو رزق جو ہے یہ معاملہ خالص اللہ کے ساتھ ہے، مقدر کا جو رزق ہے وہ مل کے رہنا، یہ ہے اعتقادی باتیں۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عملی باتیں جو ہمارے کرنے کی ہیں۔ ان میں سے میں نے واٹس ایپ گروپ میں میسج یہ اس لیے بھیجا تھا کہ یہ موضوع یونیک ہے، اس لیے کائنڈلی ٹائم سے آئیے گا تاکہ بیس سمجھ میں آ سکے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدھی بات کے بعد 2 صحباب آ رہے تھے تو وہ کنیکٹ نہیں کر پاتے جو بات ہو چکی ہے اس کے ساتھ۔
اچھا عملی طور پر اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ عملی طور پر یہی کرنا ہے، نمبر 1 یہ ہے کہ اپنی کوشش کو ترک نہیں کرنا چاہیے انسان کو. یعنی کوشش جو ہے، اس کو میں ریلیٹ کرتا ہوں، یہ توکل کے منافی نہیں ہے کہ جو مقدر میں وہ تو مل ہی جانا ہے، تو کوشش کا ہے کہ میں کوشش کیوں کروں، جب کھلانے والا اللہ ہے تو وہ کھلا دے گا. تو وہ ہمارے جو بڑے تھے وہ مثال سنایا کرتے تھے، واللہ عالم ریئل میں ہو سکتا ہے ایسا واقعہ، وہ ہو سکتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ایسی مثال دیتے ہیں. ایک آدمی کسی نے کہا کہ کھلانے والا اللہ ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے اب مجھے اللہ ہی کھلائے گا، میں نے نہیں کھانا. چلا گیا، اللہ کیسے کھلاتے ہیں پھر؟ ٹھیک ہے اللہ ہی کھلائے گا. اب اس کے والدین اس کے ذریعے سے اس کو، یار کھانا کھا لے، یار تیری مہربانی کھانا کھا لے بھائی، یہ کھانا کھانا توکل کرنا، رزق اللہ کھلائے گا. چلتے چلتے کسی قبرستان میں پہنچا، پیچھے سے اس کے گھر والے اس کا کھانا ادھر چھوڑ کے گئے. ادھر سے وہ گئے تو چور ڈاکو آ گئے. چور نے سوچا کہ یہ بندہ کھانا نہیں کھا رہا، یہ یقیناً اس کی نہ کوئی چال ہے، یہ چاہتا ہے کہ کھانا میں کھاؤں تو میں مر جاؤں اور یہ میرا مال لوٹ لے. تو ان دونوں ڈاکوؤں نے مل کر سوچا پہلے اس کو نہیں کھانا کھلاتے، اس پر ایکسپیریمنٹ کرتے. انہوں نے مار مار کے اس کو کھلایا پھر کھانا. لوگوں نے کہا یہ سے پھر اللہ کھلاتے ہیں. اگر تم توکل کے منافی سمجھتے ہو نا، خود سے محنت کرنا. خیر اس میں سے بات یہ نکلتی ہے کہ محنت کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. سورہ نجم میں اللہ رب العزت کا اعلان ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. مسلمان ہے کافر ہے، اصول نیچر کا سب کے لیے برابر ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى 27واں پارہ سورہ نجم، کہ انسان کے لیے، مسلمان نہیں کہا، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے محنت کی. ما سعى جو اس نے کوشش کر لی اس کو ملے گا. نیچر کا یہ پرنسپل، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کرنے والے کاموں میں سے. دوسرے نمبر پر اسباب کا استعمال اور پھر درست استعمال. یہاں پہ آ کے ہم میں سے 90% مارجن دے رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ پرسنٹ یہاں پہ آ کے فیل ہوتے. اسباب کا نمبر 1 استعمال کرنا. اس دنیا کو رب العزت نے اسباب سے چلایا. آپ کے پاس اسباب جتنے، گھر، گاڑی، پیسہ، ضرورت، اولاد، سبلنگز، آپ کے ارد گرد کے لوگ، ماحول، آپ کے پی آر، آپ کا ریلیشن شپ، یہ سب اسباب ہیں رزق کمانے کے. آپ ان کے لیے جیسے جیسے یوٹیلیٹی ہو سکتی ہے آپ سوچیے، اس کو کیجیے. انسان کی اپنی باڈی، انرجی، طاقت، 2 ہاتھ، پاؤں، یہ فیکلٹیز، یہ سارے اسباب ہیں. اسباب کو استعمال اور پھر ان کا درست استعمال، اس کے لیے وزڈم چاہیے، انٹیلیکٹ چاہیے کہ اسباب کو درست استعمال کیسے کرنا. کہ ایسے لوگوں کے پاس اسباب موجود ہوتے ہیں، فقیر کے فقیر رہتے ہیں، وہ اسباب الٹا اس کو کھا رہے ہوتے ہیں، وہ اسباب الٹا اس پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے لیے اللہ نے بنائے رزق کے اسباب کے یہ ان کے ذریعے سے رزق حاصل کرے. تو اسباب کا استعمال اور ان کا درست استعمال. تیسری چیز کرنے کی جو چیز ہے وہ ہے حقوق کی ادائیگی. جو آپ پر حق ہے نا اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے، ان کی ادائیگی کو، مطلب ہم لوگ روتے پیٹتے ہیں، ہر بندہ اپنے ملک، اپنی سیاست، اپنی قوم، دوسری چیز سے نالا ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے دوڑ رہے، ہر ایک دوسرے کو. صرف ایک چیز اگر کر لینا، یعنی کہنے والا سننے والا سے زیادہ محتاج ہوتا ہے. جس کا جو کام ہے نا وہ اپنے ساتھ کمٹمنٹ کر لے کہ میں نے اس کو دیانتداری کے ساتھ کرنا ہے، بس پوری قوم کے سارے مسئلے حل، پوری ذمہ داری سے عرض کر. جو کام کر رہا ہے نا، جس کی جو جاب ہے، ڈو اٹ ویل وتھ فل آنیسٹی، اس کو دیانتداری کے ساتھ کریں. جس سے جو ایکسپیکٹیشن ہے، کوئی پبلک آفس ہے، گھر کی ذمہ داری ہے، کوئی بھی آپ کے ساتھ، مطلب آپ کے ڈفرینٹ ہیٹس ہو سکتے ہیں، آپ کی کوئی بھی ذمہ داری ہو سکتی ہے. ڈو اٹ وتھ فل آنیسٹ ڈیڈیکیشن. اس کام کو آپ صحیح طریقے سے کریں. مطلب آپ دنیا کی، لوگ باہر سے آتے ہیں، نہ جانے کس کس کی مثال لینے کے، دنیا کے دیگر ملکوں کی مثال لینے کے. اور بھائی ان کے اندر یہی چیز ہے، ان کے اندر یہی چیز ہے جو ہم میں مسنگ. یہ اصل میں ہمارا ورث ہے، یہ ہماری چیز ہے. یہ چوتھی چیز میانہ روی. اپنے معاملات میں میانہ روی کو ہم، یہ عملی باتیں جو میں آپ کے سامنے کروں. نمبر 5 فائنینشیل پلاننگ، معاشی منصوبہ بندی، جس سے ہم لوگ محروم ہیں. اس کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے، نہ ہی ہم لوگ کرتے ہیں، نہ ہی اپنے بچوں کو یہ بتا پاتے ہیں. برے انداز میں فیل ہوتے ہیں. 20-25 سال کی عمر میں کمانا شروع کیا، 10-15 سال انرجی کی ہیں، کما رہے ہیں، بچوں پہ لگا رہے ہیں،
اور کوئی پیسہ اپنے ساتھ جمع نہیں کر رہے کہ جو بڑھاپے میں کام آئے گا. وہ سمجھتے ہیں کہ اولاد ہمیں سنبھالے گی, بعد میں اولاد کی جاب نہیں لگتی, ان کے اپنے مسائل ہیں, ان کی کل کو شادیاں ہونی ہیں. اب بابا جی آ جاتے ہیں مفتی صاحب کے پاس سے جو کوئی تعویذ دے دیں. تعویذ ہے اثر, اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں ہے اثر, اس سے ہم بھاگ نہیں رہے. بھائی آپ نے پلاننگ ٹھیک نہیں کی. پلاننگ سے تو اللہ نے منع نہیں کیا. فائنینشیل پلاننگ یہ بہت ضروری ہے معاشی خود مختاری کے لیے اور خوشحالی کے لیے. چھٹی چیز, اپنی ارننگ اور اپنے خرچ ایکسپینڈیچر دونوں میں توازن لے کے آنا. الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ, حدیث پاک ہے کہ خرچ کے اندر میانہ روی یہ آدھی معیشت ہے. آدھی یعنی ادھر سے پیسے آئے, اس کو کہتے ہیں نا تلی میں آیا گلی میں کھایا, اس کے بعد پھر دوسروں کے سامنے محتاجی, دوسروں سے ایکسپیکٹیشنز, دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا, جی رشتے دار, دوست, احباب. بھائی دھیان سے چلو نا, اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلاؤ. ساتویں چیز, حلال خوری اور حلال کاری. یاد رکھیں کہ دو چیزیں لازم ملزوم ہیں, حلال خوری حلال کاری, حرام خوری حرام کاری, یہ دو چیزیں لازم ملزوم ہیں. اگر آپ کی باڈی فیڈ ہو رہی ہے حلال سے تو آپ کی جو انرجی یوٹیلائز ہوگی وہ حلال کاموں میں, جائز کاموں میں. پکی ٹھکی بات. باڈی فیڈ ہو رہی ہے حرام سے تو باڈی کو توفیق نہیں ہوگی کہ وہ انرجی صحیح کاموں میں لگے. بڑا ضروری ہے. پہلا پیرا ادھر زبان کے اوپر, ہاتھ کے اوپر پہلا پیرا. آٹھویں چیز, برکت اور کثرت کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم صرف کثرت چاہ رہے ہوتے ہیں, جبکہ ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ سے کیا مانگنی ہے؟ برکت. جتنی دعائیں ہیں ان میں سے 172 میں برکت ہی کا ذکر ہے. کثرت کا لفظ نہیں ہوگا لیکن وسعت کا لفظ ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری. وسعت کو آپ انٹرپریٹ کر لیں کثرت سے کہ میرے گھر کو وسیع کر دیں, ظاہر ہے کہ کثرت ہی اس کا ترجمہ آپ کریں گے. لیکن اصل جو چیز ہے وہ ہے برکت. کثرت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے, اور یہ اٹ از ویری مچ سبجیکٹو. ہر بندے کی کثرت کا کوئی پیمانہ الگ ہوگا. ٹھیک ہے, میرے جیسا فقیر ہے وہ کہے گا میرے پاس مجھے مہینے کا 50,000 لاکھ مل جائے نا تو بڑا بہت ہے. دوسرا آدمی کہے گا یار مجھے تو مہینے کا 5 لاکھ چاہیے, وہ کثرت ہے اس کے لیے. تیسرے کے لیے 1 کروڑ کثرت ہے. مطلب کثرت سبجیکٹو ہے, اور کثرت سے بات بنتی نہیں ہے. بات کس سے بنتی ہے؟ برکت سے بات بنتی ہے. برکت کس کو کہتے ہیں؟ اچھا, برکت کی ڈیفینیشنز آپ ڈھونڈتے رہیں گے, آپ کو بڑے مشکل سے ملے گی. مجھے امام راضی علیہ الرحمہ نے ایک لکھی ہے, شاید یہ بیسٹ ڈیفینیشن ہے, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس سے بہتر بھی ہو سکتی ہے, آپ مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ٹو گیٹ میکسیمم بینیفٹس آؤٹ آف لیسر ریسورسز. یعنی آپ کے پاس ریسورسز کم ہیں, وسائل کم ہیں, لیکن آپ کی اس سے ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. یہ ہے برکت. میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے, میں اپنی تنخواہ نہیں بتا رہا ہوں آپ کو, میرے پاس الحمدللہ اس سے بھی زیادہ پیسے ہیں. میرے پاس اگر مثال دے رہا ہوں, اگر 1 لاکھ روپے ہے, میری ضروریات پوری ہو رہی ہیں, ویل ڈن, یہ برکت ہے. اگر میرے پاس 10 لاکھ روپے ہے, میں پھر مارا پھر رہا ہوں, میری ضروریات پوری نہیں ہو رہی, میں ٹکرے مار رہا ہوں, تو کثرت تو ہو سکتا ہے ہو, لیکن برکت نہیں ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کریں. ہم نے اللہ سے کیا مانگنی ہے؟ برکت. کہ اللہ ہمیں برکت والی زندگی نصیب فرمائے. رزق کے بارے میں عام طور پر مسکنسیپشن یہ پائی جاتی ہے, لوگ رزق کو سمجھتے ہیں صرف کھانا پینا. صرف کھانا پینا رزق نہیں ہوتا. رزق ہر ایک نعمت جس کا تعلق آپ کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے ہے, اسپرچولی ہے, فزیکلی ہے, ایموشنلی ہے, انٹلیکچولی ہے, کسی بھی اعتبار سے آپ کے ساتھ کسی بھی چیز کا تعلق ہے, وہ آپ کا کوئی ریلیشن شپ ہو سکتا ہے, وہ آپ کی کوئی پرسنل یوز کی کوئی چیز ہو سکتی ہے, وہ آپ کی کوئی بھی بلونگنگ ہو سکتی ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس سے آپ فائدہ اٹھائیں کسی نہ کسی شکل میں. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے؟ رزق ہے. اولاد بھی رزق ہے, بیوی بھی رزق ہے, خامند بھی رزق ہے, گھر بھی رزق ہے, سواری بھی رزق ہے, آپ کا بزنس بھی رزق ہے, آپ کا انکم سورس بھی آپ کا رزق ہے. یہ سارے کیا ہیں؟ رزق کی مختلف شکلیں. تو رزق کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمارے عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور ہم اس کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہمارے اعمال ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں. یہ میں نے اپنی گفتگو کی کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اگلے جمعہ کو
میں نے آپ کے سامنے جو بات رکھنی ہے وہ اس سے نیکسٹ لیول پہ ہوگی. وہ یہ ہوگی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں رزق کے کھلنے کے اسباب کون سے ہیں. قرآن مجید کی کچھ آیات کی ایک لسٹ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا گروپ کے اندر بھی. اور رزق کے تنگی کے اسباب کون کون سے ہیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں. اللہ رب العزت سمیع نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.